کہ افغانستان میں فوجی آپریشن کے لیے امریکہ پاکستانی فضائی حدود اب استعمال کر سکے گا۔ امریکہ اور پاکستان معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کا دعویٰ CNN کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے اراکین کانگریس کو معاہدے سے آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان نے فضائی حدود کے استعمال کے بدلے انسدادی دہشت گردی کے لیے امداد کی فراہمی اور بھارت سے تعلقات میں بہتری کے لیے مدد کی خواہش ظاہر کی ہے۔ CNN کے مطابق سمجھوتے کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ واضح رہے کہ اس معاملے پر پاکستانی وزارت خارجہ یا پاکستان کی جانب سے کسی بھی سطح پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی جانب سے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے سے متعلق ایک خبر چلائی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں فوجی آپریشن کے لیے امریکہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر سکے گا، اور اس رپورٹ میں CNN کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر رسمی معاہدہ ہونے کے بہت قریب ہے اور پاکستان بہت جلد اس معاملے پر دستخط بھی کر دے گا، جبکہ پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر فی الحال کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ جی بالکل، افغانستان سے انخلا کے باوجود امریکہ وہاں ملٹری آپریشنز کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کر سکے گا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی قانون سازوں کے ساتھ کلاسیفائیڈ میٹنگ میں یہ کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کے قریب ہے، جس کے تحت افغانستان میں انٹیلیجنس اور ملٹری آپریشنز کے لیے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کی جا سکے گی۔ تاہم اس حوالے سے ابھی مذاکرات جاری ہیں۔ افغانستان میں رہے بغیر افغانستان میں ملٹری آپریشنز جاری رکھنے کی تیاری۔ امریکی چینل CNN جو بائیڈن انتظامیہ اور امریکی قانون سازوں کے درمیان ہونے والی کلاسیفائیڈ میٹنگ کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اور امریکی قانون سازوں کے درمیان کلاسیفائیڈ میٹنگ ہوئی، جس میں جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی قانون سازوں کو بتایا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ رسمی معاہدے کے قریب ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ کو افغانستان میں انٹیلیجنس اور ملٹری آپریشنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ CNN کے مطابق پاکستان نے MOU پر دستخط کرنے کی خواہش ظاہر کر دی، تاہم اس حوالے سے ابھی مذاکرات جاری ہیں۔ CNN نے ایک اور ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان معاہدہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ پینٹاگون نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اس میٹنگ پر بیان دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی قومی سیکیورٹی کونسل اور امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، امجد صاحب کہیے گا کہ امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کے لیے معاہدہ ہونے کے قریب ہے، لیکن پاکستان کا اس پر ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کی اوتھینٹسٹی تو تب ہوگی جب پاکستان کی طرف سے یہ خبر بتائی جائے۔ امریکہ کوشش کر رہا تھا پچھلے دنوں، جب وینڈی شرمن یہاں آئی ہوئی تھی تو وہ وار آن ٹیرر میں مدد کے لیے کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں ابھی بھی اگر وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے افغانستان میں تو ہمیں پاکستان کی مدد چاہیے ہوگی۔ اب اس میں فرق یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان کو آج طالبان وہاں پہ حکمران ہے، طالبان کو دہشت گرد کے زمانے میں کہا جاتا تھا، وہ اب دہشت گرد نہیں کہا جائے گا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ داعش ہے یا کوئی اور اس طرح نکلتا ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی یا اس کے خلاف کرنا ہوا کچھ، اس کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ وغیرہ بھی کرنی ہوگی اور اس میں ان کے خلاف ایکشن بھی کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ تجویز ہے جس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ یہاں نہیں تھا، لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ کیا واقعی پاکستان اس سے ایگری کر گیا ہے، کیونکہ ہمارا کہنا یہ تھا کہ ہم امن کے لیے تو آپ کے حصے دار ہو سکتے ہیں، آپ کے پارٹنر ہو سکتے ہیں، لیکن جنگ کے لیے نہیں۔ تو کیا جنگ میں اس طرح کی جنگ میں شرائط کیا ہیں جو پاکستان کو آفر کی گئی ہیں؟ کیا پاکستان اس جنگ کو جنگ نہیں سمجھتا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں جو حکومت پاکستان کو واضح کرنی ہوں گی، تب جا کے اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی ہمارے لیے، طالبان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے یہ مفید ہوگا یا نہیں۔ کہ افغانستان میں فوجی آپریشن کے لیے امریکہ پاکستانی فضائی حدود اب استعمال کر سکے گا۔ امریکہ اور پاکستان معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کا دعویٰ CNN کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے اراکین کانگریس کو معاہدے سے آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان نے فضائی حدود کے استعمال کے بدلے انسدادی دہشت گردی کے لیے امداد کی فراہمی اور بھارت سے تعلقات میں بہتری کے لیے مدد کی خواہش ظاہر کی ہے۔ CNN کے مطابق سمجھوتے کو حتمی شکل دینے کے لیے
مذاکرات جاری ہیں۔ واضح رہے کہ اس معاملے پر پاکستانی وزارت خارجہ یا پاکستان کی جانب سے کسی بھی سطح پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی جانب سے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے سے متعلق ایک خبر چلائی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں فوجی آپریشن کے لیے امریکہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر سکے گا، اور اس رپورٹ میں CNN کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر رسمی معاہدہ ہونے کے بہت قریب ہے اور پاکستان بہت جلد اس معاملے پر دستخط بھی کر دے گا، جبکہ پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر فی الحال کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ جی بالکل، افغانستان سے انخلا کے باوجود امریکہ وہاں ملٹری آپریشنز کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کر سکے گا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی قانون سازوں کے ساتھ کلاسیفائیڈ میٹنگ میں یہ کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کے قریب ہے، جس کے تحت افغانستان میں انٹیلیجنس اور ملٹری آپریشنز کے لیے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کی جا سکے گی۔ تاہم اس حوالے سے ابھی مذاکرات جاری ہیں۔ افغانستان میں رہے بغیر افغانستان میں ملٹری آپریشنز جاری رکھنے کی تیاری۔ امریکی چینل CNN جو بائیڈن انتظامیہ اور امریکی قانون سازوں کے درمیان ہونے والی کلاسیفائیڈ میٹنگ کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اور امریکی قانون سازوں کے درمیان کلاسیفائیڈ میٹنگ ہوئی، جس میں جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی قانون سازوں کو بتایا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ رسمی معاہدے کے قریب ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ کو افغانستان میں انٹیلیجنس اور ملٹری آپریشنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ CNN کے مطابق پاکستان نے MOU پر دستخط کرنے کی خواہش ظاہر کر دی، تاہم اس حوالے سے ابھی مذاکرات جاری ہیں۔ CNN نے ایک اور ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان معاہدہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ پینٹاگون نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اس میٹنگ پر بیان دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی قومی سیکیورٹی کونسل اور امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، امجد صاحب کہیے گا کہ امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کے لیے معاہدہ ہونے کے قریب ہے، لیکن پاکستان کا اس پر ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کی اوتھینٹسٹی تو تب ہوگی جب پاکستان کی طرف سے یہ خبر بتائی جائے۔ امریکہ کوشش کر رہا تھا پچھلے دنوں، جب وینڈی شرمن یہاں آئی ہوئی تھی تو وہ وار آن ٹیرر میں مدد کے لیے کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں ابھی بھی اگر وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے افغانستان میں تو ہمیں پاکستان کی مدد چاہیے ہوگی۔ اب اس میں فرق یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان کو، اگر آج طالبان وہاں پہ حکمران ہے، طالبان کو دہشت گرد کے زمانے میں کہا جاتا تھا، وہ اب دہشت گرد نہیں کہا جائے گا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ داعش ہے یا کوئی اور اس طرح نکلتا ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی یا اس کے خلاف کرنا ہوا کچھ، اس کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ وغیرہ بھی کرنی ہوگی اور اس میں ان کے خلاف ایکشن بھی کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ تجویز ہے جس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ یہاں نہیں تھا، لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ کیا واقعی پاکستان اس سے ایگری کر گیا ہے، کیونکہ ہمارا کہنا یہ تھا کہ ہم امن کے لیے تو آپ کے حصے دار ہو سکتے ہیں، آپ کے پارٹنر ہو سکتے ہیں، لیکن جنگ کے لیے نہیں۔ تو کیا جنگ میں، اس طرح کی جنگ میں شرائط کیا ہیں جو پاکستان کو آفر کی گئی ہیں؟ کیا پاکستان اس جنگ کو جنگ نہیں سمجھتا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں جو حکومت پاکستان کو واضح کرنی ہوگی، تب جا کے اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی ہمارے لیے، طالبان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے یہ مفید ہوگا یا نہیں۔